इबारत पढ़ ले कोई साथी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं जी। ये इसका हो गया दाखिला। नाम लिख, क्या नाम आपका जी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عن ابی مسعود البدری کا تنوین جو ہے نا، وہ جو آگے جب ملاتے ہیں تو وہ اس کو ایک کو نون سے بدل لیتے ہیں، نون مقصود سے۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی بات ابھی جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ کتاب حمد اللہ تعالی و شکری، یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے حمد، ثنا، تعریف کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے جی، تو حمد کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو حمد کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی، وہ ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری۔ حمد کہتے ہیں جی جو انعام کرنے والے کے تعظیم کے بارے میں بتائے، ٹھیک ہے، اس پر دلالت کرے۔ تو اب یہاں پر پہلا باب ہے، باب فضل الحمد والشکر، فضل حمد اور شکر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرونی، اور میرے ناشکری مت کرو۔ مجھے یاد رکھو، میرا تذکرہ کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، میں تجھے یاد رکھوں۔ دیکھ شریف میں آتے ہیں میں تمہیں اس سے افضل حلقے میں، تم مجھے کسی لوگوں کے حلقے میں یاد رکھو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں اس سے افضل حلقہ جو فرشتوں کا حلقہ ہے، فرشتوں کی مجلس ہے، اس میں یاد رکھو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، میں نعمت ازیدنکم، تمہیں نعمت اور بڑھا دوں گا تمہارے لیے۔ اور آگے فرمایا وقل الحمدللہ، آپ کہہ دیں تمام تعریف شکر اس کے اللہ کے لیے۔ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اور ان کی پکار کا آخر کیا ہوگا؟ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی جنت ان کی پہلے گفتگو تو وتحیتہم فیہا سلام، تو آخر گفتگو الحمدللہ ہے اور بالعالمین۔ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی لیلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا اس رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے اس رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ کیا لائے گئے؟ بقدحین، 2 پیالے، کس کے؟ خمر، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ کا پیالہ دیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے آپ کو ہدایت دی ہے فطرت کی، اگر آپ لیتے شراب کو تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یعنی معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی ابھی تک، شراب تو بعد میں حرام ہوئی ہے نا، معراج کرائی گئی ہے مکی دور، اور شراب حرام ہوئی ہے مدنی دور، تو اس وقت شراب پینا جائز تھا، لوگ پیتے تھے، صحابہ بھی پیتے تھے، جیسے کولڈ ڈرنک آج کل ہمارے ہیں،
اور جیسے عام شربت کی طرح، تو شراب اس لیے شراب کا پیالہ اس وقت پیش کیا اور دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب نہیں پی، دودھ پیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت فرمائی فطرت، یعنی فطرت اسلام کی ہدایت آپ کے لیے آپ کی رہنمائی کی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا درست فیصلہ کیا، حالانکہ شراب بھی اٹھا سکتے تھے، شراب بھی تو جائز تھی، لیکن وہ نہیں اٹھائی اور بعد میں حرام ہو گئی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شان والا کام نہ شروع کیا جائے بسم اللہ کے ساتھ تو وہ اقطاع ہوتا ہے، یعنی وہ ناقص ہوتا ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ کوئی بھی شان والا کام ہو اس کو اللہ کے تعریف کے ساتھ، اللہ کے حمد کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ سبق پڑھانے لگے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی بھی کام کتاب شروع کرنے لگے، کتاب ختم کرنے لگے، سمجھا، گھر سے نکلنے لگے، سفر شروع کرنے لگے، سمجھ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نام سے کام شروع کرنا چاہیے، برکت آئے گی۔ اگلی روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا بیٹا، کسی بھی بندے کا بیٹا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے یعنی میرے بندے کے دل کا پھل قبض کر لیے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کہا میرے بندے نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ حامدک واسترجع، کہ اس نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنا دو میرے بندے کے لیے ایک گھر جنت میں، اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی گزرے کہ یمن سے ان کا تعلق تھا، اشعری ان کا قبیلہ تھا، بڑا نام۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بھی بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تو ہے سب کچھ، پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ تم نے قبض کر لیا، اٹھا لیا میرے بندے کے بیٹے کو، دل کا پھل اٹھا لیا اس کو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا تھا؟ تو وہ کہتے آپ حمد کے الحمدللہ کا واسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون استرجاع یہ پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا اس حالت میں بھی اس نے مجھے یاد رکھا ہے، گلے شکوے نہیں، شکایت نہیں کی، شکوے نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کو میں ہی نعوذ باللہ نظر آتا ہوں کہ اور نظر نہیں آتا، اس میں کبھی بڑا ہونا تھا، تو یہ وہ نہیں، میرے فیصلے پہ وہ راضی رہا، ہاں تو اس کے لیے گھر بنا دو، اور گھر پہ جنت، اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد کا گھر، تعریف کا گھر، اس کے بدلے میں اس کو یہ انعام دے دو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ اگلی روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے جب وہ کھانا کھاتا ہے، کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
اور پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ کھانا کھائے اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیے اللہ کا شکر ادا کرے، تو فرمایا ایسے بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو شکر، کھانا پینا کھانے کا اللہ کا شکر ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں جب بھی یاد ہے ہو الحمد الحمد الحمد، قرآن پاک کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کا کلام بھی مجھے یاد ہے، جب بھی یاد آ جائے الحمد الحمد۔ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر میں نے آپ سے عرض کی کہ اور تمہاری عزت کریں دل میں شکر الحمد الحمد للہ۔ تمہاری کوئی جگہ چھوڑ دے صف میں، ادھر گاؤں میں، آج آگے الحمد للہ الحمد للہ، شکر شکر، تو عزت سے ملے عزت دے الحمد للہ الحمد للہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ کتاب الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں، باب فضل الصلاۃ علی رسول، پہلے باب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، تم درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اور فرشتے، اللہ تعالیٰ کا تو یہاں پر ذکر تعظیمہ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، تم بھی درود بھیجا کرو، جب فرشتے بھیجتے تم کیوں نہیں بھیجتے؟ اور آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف کیجیے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ نزول رحمت، سمجھ آئے؟ فرشتوں کی طرف کیجیے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ استغفار، بخشش طلب کر۔ انسانوں کی طرف کیجیے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ طلب رحمت، دعا۔ اور پرندوں کی طرف کیجیے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تسبیح۔ صلاۃ کے 4 معنی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اگلی روایت میں عبداللہ بن عمر بن العاص، ان کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر درود بھیجے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں؟ 10 رحمت نازل فرماتے ہیں۔ نزول رحمت یعنی جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، میرے لیے دعا کرتا ہے، درود بھیجنا انسان کی طرف نسبت ہو رہی نا، تو دعا ٹھیک ہے، طلب رحمت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو یہ معنی بندوں کی طرف نسبت رہی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں میرے خیال میں نا میں، عبداللہ بن مسعود فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول الناس بی یوم القیامہ اقسم، کہ سب سے زیادہ قریب، میرے سب سے زیادہ قریب قیامت والے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود زیادہ بھیجتے ہیں، جو درود زیادہ پڑھتے ہیں وہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ اور قیامت والے دن شفاعت کس کی چلے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ۔ پہلے تو حساب کے ساتھ بھی شروع نہیں ہوگا جب تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، سب سے پہلے شفاعت کبریٰ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔
اور جو لوگ کثرت سے درود بھیجیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ درود پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ درود سے حافظہ تیز ہوتا ہے، ذہن درود پڑھنے سے تیز ہوتا ہے، اور انسان سے غصہ کم ہو جاتا ہے، غصے میں کمی آتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور برکتیں آتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو کم سے کم روزانہ 1000 دفعہ تو درود پڑھنا ہے۔ اصل کے بعد نکلتے ہو، ٹھیک ہے، نکلو، سیر کرو، واک کرو، ساتھ تسبیحات صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ درود جو تنجین ہے وہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بجميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت إنك على كل شيء قدير۔ 70 دفعہ یہ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ سب کے بارے میں، 80 دفعہ معمول، اور 100 دفعہ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره۔ اس کے بعد سے اصل سے لے کر مغرب تک میں واک کرتا ہوں، ساتھ شریف پر، اور بھی اذکار پڑھتا ہوں، پکا معمول۔ جو اس لیے اثر کے بعد نکلتے ہو تسبیحات، طالب علم وہ تسبیحات کا گپ شپ لگاؤ، ساتھ ساتھ درود پڑھتے جاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ درود پڑھنے، کثرت سے درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو۔ تو کم سے کم 1000 جمعرات کو 5,000 دفعہ جمعرات میں، یہ تو 5,000 میں کم بتا، تو ابھی ہفتے والے دن مجھے یاد دلانا کہ کس نے 5,000 دفعہ درود پڑھا ہے آپ میں سے جمعرات میں، کم سے کم 5 دفعہ، یہ تو کم بتا، اور کم سے کم جمعرات جمعے کو 50,000 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں 5,000 دفعہ تو پڑھ، پتہ چلے گا کون زیادہ پڑھتا ہے، مقابلہ ہے۔ سمجھ آگے دیکھیں، اور اس میں اور فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اس تمہارا دنوں میں سے، تمہارے دن میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، تو مجھ پر زیادہ درود پڑا کر اس دن، بے شک تمہارا درود پیش کیا جاتا ہے مجھ پر۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے ہمارا درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ وقت ارمت، آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، ریزہ ریزہ ہو چکے، بلید بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، آپ کے تو ہڈیاں ختم ہو چکے ہوں گے، بوسیدہ ہو چکے ہیں آپ۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ عز وجل نے زمین پر حرام کیا ہے انبیاء کے جسموں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جمعے والے دن مجھ پر زیادہ درود پڑا کرو، اور بھی روایتوں میں جمعے والے دن درود کی کثرت، ٹھیک ہے، اور روایت میں اکثر علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت سے درود پڑا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں والدے فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، جمعے والے دن میرے پاس پہنچتا ہے، جب پڑھ رہا ہو تازہ تازہ میرے پاس پہنچے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیسے درود پہنچے گا جبکہ آپ فوت ہو چکے ہوں گے، آپ بوسیدہ ہو چکے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، انبیاء صحیح سالم رہتے، بلکہ انبیاء تو زندہ ہوتے ہیں، ابھی آگے بھی روایت ہے انبیاء زندہ رہتے ہیں قبروں میں۔ سمجھ آ گئی؟ تو انبیاء کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، اس لیے پڑھا کرو تم درود،
میرے پاس پہنچ گئے۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انف رجل، وہ شخص کے ناک خاک آلود ہو، ذکرت عند، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھ پر درود نہ بھیجے تو ایسے شخص کی خاک، ایسے شخص کی ناک خاک آلود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مجلس میں لیا جائے تو فوراً درود پڑھیں، بلکہ 2-3 دفعہ پڑھیں، کہ یہ عادت بنائیں کہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پڑھو، نام سنو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پڑھو گا، یہ عادت ابھی سے بنائیں گے تو عادت رہے گی۔ سمجھ آئے؟ جی جی کیا کیا کہہ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تب درود پڑھ سکتے، قرآن کو درود پڑھیں کہ تلاوت شروع کریں، سمجھ آپ؟ تو درود، لیکن خطبہ ہو رہا، جمعے کا خطبہ ہو رہا اس میں نہیں پڑھ سکتے زبان سے، دل میں پڑھیں، کچھ بھی زبان سے، کیونکہ وہ نماز کی طرح، ایسے نماز میں نہیں پڑھ سکتے، اس طرح خطبے میں نہیں، خطبہ جمعے کا خطبہ نماز کی طرح، کوئی بات کسی کو بھی نہیں کہ بیٹھ جاؤ، کسی کو بھی نہیں کہ ایسا مت کرو، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، صرف خطبہ سنیں گے واجب ہے، مگر نہ گنہگار ہو، جمعے کا خطبہ سننا واجب، کوئی لیٹ آئے گا تو گنہگار ہوگا خطبہ نہ سننے کی وجہ سے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، دعا بھی نہیں مانگ سکتے، دل میں مانگیں، دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنے کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا، لیکن دل میں دعا کے لیے زبان سے مانگنا ضروری تو نہیں، زبان ہلانا، دل میں مانگ، دل میں ضرور پڑھ، رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اگلی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت بناؤ میری قبر کو عیداً، میری قبر کو عید مت بناؤ، ٹھیک ہے، اور مجھ پر درود پڑا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچا ہے جہاں پر بھی تم ہوتے ہو، میری قبر کو عید مت بناؤ، مطلب ہے کہ میری قبر پر کوئی عرس وغیرہ شروع کر دو، اجتماع وغیرہ شروع کر دو، یہ کام نہیں کر، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور مجھ پر درود پڑا کر، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، یعنی فرشتے مجھے پہنچا جہاں پر بھی تم ہوتے اور میرے پاس پہنچتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں خود سنتا ہوں، سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں حاضر ناظر ہوتا ہوں، پہنچتا ہے، پہنچایا جاتا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ جی اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد، کوئی شخص نہیں ہے جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے مگر اللہ تعالیٰ میرے روح کو لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی جو مجھے سلام کرے، ٹھیک ہے، تو یعنی قبر پہ کے پاس آ کر تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو لوٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب، روح کو لوٹاتا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انبیاء علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، اور زندگی دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ مضبوط ہے، تو قبر کے پاس جو درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سنتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود آپ قبر مبارک پر پڑھ سکتے ہیں، خود سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا جواب سلام صلاۃ، بلکہ ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں الشفاعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے شفاعت کا سوال، سفارش کا سوال کرتا ہوں، میری سفارش کیجیے گا قیامت والے دن، استشفعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے سفارش کا طلب کرتا ہوں، شفاعت طلب کرتا ہوں، قیامت والے دن میری سفارش کیجیے،
تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، یہ لکھا ہوا مسئلہ، سمجھ آ گئی؟ تو پھر کیا مطلب ہے کہ روح کو اٹھا لیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مشاہدے میں ہوتی ہے، مستغرق ہوتی ہے، تو جو سلام کرتا ہے تو فوراً اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متوجہ ہوتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں فوراً، یہ مطلب سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ جی اگلی روایت میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہوا کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، بخیل شخص ہے۔ اگلی روایت میں ہے فوالۃ بن عبید سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کو سنا جو اپنے دعا میں کہہ رہا تھا، دعا میں یدعو فی صلاتی، اپنی نماز اپنی نماز میں کہہ رہا تھا لم یمجد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی اس نے بزرگی بیان نہیں کی، سلامی پڑھی اور مجھ پر درود ایک پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اس کو بلایا، اس سے کہا یا کسی اور سے کہا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ شروع کرے، ثنا یعنی ثنا پڑھ شروع سبحانک اللہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا مانگے جو وہ چاہے۔ تو اس لیے دعا میں شروع میں اللہ کی تعریف، پھر درود، اس کے بعد جو دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام، یہ جو ہم مانگتے ہیں اس کی تعریف بھی آ گئی اور درود بھی آ گئی۔ اس کے بعد دعا مانگیں گے تو دعا کی قبولیت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ فرماتے کہ خرج سابقت ابو محمد کعب بن عجرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکلے، ہمارے پاس آئے اور ہم نے کہا اللہ کے رسول علمنا، ہمیں یہ تو پتہ چلا کیف نسلم علیک کہ کیسے ہم آپ پر سلام کریں، یہ تو پتہ چل گیا، فکیف نصلی علیک تو ہم درود کیسے بھیجیں آپ پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قول کہ تم کہہ دیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ چیزیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح درود پڑھا کرو کہ اللہ درود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد، جیسے کہ آپ رحمت نازل فرمائے آل ابراہیم کے خاندان پر، بے شک آپ تعریف والے بزرگی والے ہیں۔ اللہم اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر، جیسے آپ نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام کے آل پر، بے شک آپ تعریف والے اور بزرگی والے۔ یہ صیغے مختلف ہیں درود کے، یہاں پر اسی متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم دونوں میں ہے۔ اگلی روایت میں ہے ابو سعید البدری رضی اللہ عنہ کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے مجلس میں، تو ان سے کہا بشیر بن سعد نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ ہم آپ پر درود پڑھیں اللہ کے رسول، تو ہم کیسے درود پڑھیں گے، آپ پر کیسے درود بھیجیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ تمنینا انہ المسجد، یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش کہ وہ سوال نہ کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قول کہ تم کہہ دیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
کہ اس طرح درود جو ہے تم بھیجا کر. ترجمہ میں نے ابھی آپ سے عرض کر دی. والسلام کما قد علمتم، اور سلام تو تمہیں پتہ ہے کیسے بھیجنا ہے. سلام تو پتہ ہے نا کیسے بھیجنا ہے، تو پتہ ہے نا ہر نماز میں بھیجتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام، تو سلام کا طریقہ تو یہ. اور صلوات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. اچھا جی، یہ سوال کر رہے ہیں معاویہ صاحب دامت حرکاتہم العالی کہ اس میں السلام علیکہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو اس لیے تو السلام علیکہ ہم مخاطب کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تو جناب والا یہ حکایت ہے، حکایت، یہ تو ہم حکایت کر رہے ہیں، بس ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. یہ تو اصل میں یہ گفتگو ہوئی تھی معراج کی شب. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب گئے، ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 تحفے لے کر گئے. 3 تحفے پیش کیے اللہ کے ساتھ. کون سے؟ التحیات للہ پہلا تحفہ، والصلوات دوسرا تحفہ، والطیبات تیسرا تحفہ. اور ترجمہ تو تینوں کا آپ کو آتا ہے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں. یہ 3 تحفے پیش کر. ترجمہ تو ان کا آتا ہے نا آپ لوگ جی، نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ، ترجمہ نہیں آتا جی. جی 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 پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات للہ تمام زبانی عبادت، والصلوات بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادت. کس کے لیے؟ للہ، اللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے تحفہ پیش کیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کی طرف سے تحفہ، یہ سلام تجھ پر اے پیغمبر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام صرف اپنی تک خاص نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنی امت کو بھی اس میں کیا کر دوں، جو نیک لوگ ہیں جو آپ کی طرف پڑھتے ہیں مدرسے میں ان کو بھی شامل کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی ہو اور قیامت تک تمام نیک لوگوں پر، سب کو شامل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام. تو وہاں پر یہ گفتگو ہوئی. اب یہ گفتگو جو ہے ہم نقل کر رہے ہیں، یہ تو حکایت ہے ٹھیک. تو یہ تو کوئی عقیدہ ہم جو کیا ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے وہ کس کس کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، خیالی خطاب. وہ لائلہ پہ نہیں کدھر لائلہ، ادھر سے اس کو خطاب کر رہا. ٹھیک ہے. عبلہ معشوقہ کس کی؟ انترک. انترک بھی عبلہ چلے گئے، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بعد اس کو لے گئے. لیکن انترا کیا کرتا ہے کہ اس کے گھر کو خطاب کر یا دار عبلہ تکلم، اے عبلہ کے گھر میں اسے باتیں کر. ٹھیک ہے. کبھی عبلہ کو اشعار میں مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، لیکن عبلہ ادھر حاضر نہیں، کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ ہم رہتے جی. کہہ رہے ہیں کی چاول مارے جی. اچھا کی وغیرہ کی مطلب ڈاڈا مشروق جی.
جی چودھری صاحب ادھر تشریف لے آگے. اب وہ حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ نے اس کے رسول اللہ کیف نصلی علیہ، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، آپ کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح پڑھ ترجمہ تو آپ کو آتا ہے اللہم صلی علی محمد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما وعلی ازواجہ وذریتہ اور ان کے ازواج مطہرات پر اور ان کی اولاد پر. ازواج کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی؟ 11 تھی. کون کون سی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، 5ویں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. اچھا آگے جو ہے نا 6ٹھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، 7ویں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، 8ویں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، 9ویں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اور 10ویں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، اور 11ویں کون سے رہ گئی جی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو یہ ازواج پر بھی اور ذریت ہی اور ان کے اولاد پر بھی تو درود بھیجنا، تو درود کی کثرت کر، کثرت سے درود پڑھا کر. درود ابراہیمی پڑھا کر، اللہم صلی علی محمد سب سے افضل درود ابراہیمی، لیکن مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ. جی جی یہ کہتے ہیں کہ وہ انگلی چومنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرام، یہ تو ویسے کوئی ایک روایت حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لیکن ایک آدھ دفعہ انہوں نے چومی تھی بس. اب اس کو عادت بنانا، اس کو لازم سمجھ آئے تو درست نہیں. پھر اگر چومنا ہے تو جس کی زبان سے الفاظ نکلے وہ منہ چومنا چاہیے، بجائے اپنی انگلیوں کے. چومنا تو وہ جگہ چومنا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر عورت پڑھ رہی ہو تو پھر جہاں سے جہاں سے الفاظ نکل رہے ہیں تو وہ تو چاہیے اپنے انگلی چومنا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ کریکل ہو. ہاں سمجھ آ